السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم فضائل نماز میں سے ہے، چیپٹر 1، پیج نمبر 325۔ یہ حدیث پوری اگرچہ عام کتب حدیث میں نہیں ملی، مجھے نہیں ملی، لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں، ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکی ہیں اور بعض آگے آ رہی ہیں۔ اور پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ کچھ مذکور ہے اور آئندہ آ رہا ہے، وہ سب اس فعل کی سزا ہے۔ اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد اور اس دفعہ کی فرد جرم کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرما دیں گے۔ اس آیت شریفہ اور اس جیسی آیات اور احادیث کی بنا پر اگر معاف فرما دیں تو زہ قسمت۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں، ایک کفر و اسلام کی کہ اس میں بالکل بخشش نہیں، دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمے ہے یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا۔ تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو احادیث میں وارد ہوئیں، لیکن محارم خسروانہ اس سے بالاتر ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب احادیث میں آئے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دیکھے۔ بالجملہ ان کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے۔ اتنے میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، وہ سر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو اس زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں، ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں
اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آخری راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا اور اس کو راحت دوں گا، اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے۔ جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے حق تعالیٰ شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے اور زکوٰۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب، اور باقی جتنے کام بھلائی کے کیے تھے وہ سب پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو اس کا فائدہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے، تو اس کو انشاءاللہ 2 یا 3 دفعہ میں پڑھا جائے گا۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں ہیں، یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو راحت چین سکون کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔